أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ 21واں پارہ 11واں رکوع۔ الم تروا ان اللہ، کیا نہیں دیکھتے آپ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، سخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور انڈیل دیا تم پر، نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں اور پوشیدہ نعمتیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اے انسان کیا دیکھتا نہیں افلاک کے اندر اور بحر و بر کے اندر جو کچھ بھی ہے، اے انسان تیرے لیے اور تیری خدمت کے لیے ہے، اور تو کس لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو میری عبادت کے لیے ہے۔ آج وہ چیزیں کہ جسے ہم اپنی ذات کے لیے مضر سمجھتے ہیں، سانپ اور بچھو، حقیقت میں بہت سی ادویات انہی سے تیار ہوتی ہیں کہ یہ اللہ نے کس لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی۔ یہ اتنا بڑا سورج یہ کس لیے بنایا؟ یہ انسان کے لیے بنایا۔ کس حد تک مفید ہے؟ پھل اسی کی وجہ سے پک رہے ہیں۔ اور یہ چاند کس طرح مفید ہے؟ ان پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہے وہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ۔ اسبغ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ برتن میں پانی ہو اور اس پانی کو فوراً الٹ کر دیا جائے۔ اب اس پانی کا، وہ برتن کے اندر پانی رہے گا اگر اس کا ڈھکنا کھلا ہوا ہو یا اوپر سے کھلا ہوا ہو، سارا پانی فوراً نیچے گرے گا۔ فرمایا اسبغ، اے انسان میرے خزانے میں، دنیا میں بھیجنے کے لیے جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری انڈیل دیں تیرے اوپر۔ عجیب بات ہے کہ اے انسان دنیا میں بھیجنے کے لیے میرے پاس، میرے خزانے میں، میرے اختیار میں، میری قدرت میں جو کچھ تھا، اسبغ انڈیل دیا، نعمہ، اپنی ذات کو دیکھ کر، نہ کہ تیرے استحقاق کو دیکھ کر۔ تو کسی چیز کا مستحق ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں گناہ پر پکڑ کروں تو دنیا میں کوئی چلنے والی چیز نہ رہے، لیکن میں نے ایک وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اپنی نعمتوں کو جو میرے پاس ہے میں نے انڈیل دیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ یہ آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ آج دیکھیں ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں ہی ہیں، اور جو مسجد میں آئے ہی نہیں اور انہوں نے آج کا روزہ ہی نہیں رکھا، اور بلکہ پورے رمضان انہوں نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ ہی تراویح پڑھی، نہ ہی اس ماہ رمضان میں ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، نعمت کا استحقاق اللہ نے ان کے لیے بھی کیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے 6 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک فرشتہ بھی اپنے اس فریضے میں کوتاہی کرے تو جنات اور شیاطین انسان کو اچک لیں۔ تو آج ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ چل رہا ہو اور جنات کا حملہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے کام پر مامور ہیں کہ اے انسان، تیرے اندر اتنا بھی ضمیر نہیں ہے کہ تو اپنے اس محسن کو ایسے ہی بھلا دیتا ہے۔ دیکھ لیں، اب بقرعید کے دنوں میں ہم جب جانور لے کے آتے ہیں، گھر کے آگے باندھتے ہیں، بڑی مشکل سے 10 دن ان کو کھانا دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا جب گیٹ کھلتا ہے، ہمارا بچہ آتا ہے تو فوراً جانور اس گیٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا رزق، میرا کھانا، میرا مالک یہیں سے آئے گا۔ ایک بلی کو دیکھ لیں، بلی کو دیکھ لیں کہ جس گھر میں وہ بچے دیتی ہے اس گھر کے کسی فرد کو وہ نہیں کاٹتی، اگر اس کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلیں، کیونکہ بلی کے اندر بھی اتنا شعور ہے، بلی کو بھی اللہ نے اتنا عقل دی ہے، شعور اور حس رکھی ہے کہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے جو بچے دیے ہیں اور اس گھر میں رہ رہی ہے، اس گھر کے اگر وہ 4 سال کا بچہ بھی اس کے بچے کو الٹ پلٹ کرے تو کچھ نہیں کہتی۔ کتنا بے ضمیر انسان ہے، کتنا بے حس انسان ہے، کتنا بے اوقات انسان ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کو اتنا کچھ دینے کے باوجود اسبغا، اللہ نے فرمایا انڈیل دیا، نچھاور کر دیا میں نے، توفیق سجدے کی نہیں ہے یار، توفیق فرض نماز پڑھنے کی نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر یہ سارے کے ساری مخلوق میری نافرمانی میں لگ جائے، میری ربوبیت کے اندر، میری خدائی کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ اگر 3 دن دعا مانگیں، 3 دن وظیفہ کریں تو وہ دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہو تو بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ 2 تکلیفیں لگاتار کیا آتی ہیں تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا رب کہتا ہے اسبغ نعمہ، کہ میں نے اپنی ساری نعمتوں کو انڈیل دیا تیرے اوپر۔ اور آگے فرمایا ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں اور پوشیدہ نعمتیں، بہت سی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ آنکھ کو دیکھ لیں، اس نعمت کو اللہ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے کہ دیکھیں چاروں طرف سے ہڈی میں ہے، اوپر سے پلکیں ہیں اور پلکوں کے اوپر کیا ہے، بھویں ہیں۔ اب یہ مٹی سے بھی محفوظ کر رہی ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بھی محفوظ کر رہی ہیں۔ یہی آنکھ اگر ماتھے پر ہوتی اور ابری ہوئی ہوتی تو ہر بندہ اپنے آنکھ کے آگے ہاتھ رکھ کے گھومتا کہ کہیں مٹی، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر یا کوئی چیز نہ آ جائے۔ یہ دیکھیں ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم نے نعمت اس چیز کو سمجھ رکھا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، بس۔ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نعمت ہے ہی بیٹے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں نعمت ہے ہی اولاد، جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کہتا ہے دنیا میں نعمت ہے ہی مال، جس کے پاس صحت نہیں ہے وہ دنیا میں کہتا ہے کہ نعمت ہے ہی صحت۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کے چھن جانے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نعمتیں مانگی ہی نہیں تھی، میں نے بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں تجھے دے دی۔ آج دیکھ لیں کتنے نعمتیں ہیں ہم نے مانگی نہیں ہیں۔ وجود کو دیکھ لیں، اپنے وجود کی ایک ایک رگ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو نیند آتی ہے، ایک داڑھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو اپنے رب کو پہچانیں،
اپنے رب کو پہچانے کہ اس رب نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور اس رب کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، وہ یہ نہیں کہتا کہ لین دین نہ کرو، کاروبار نہ کرو، مال نہ کماؤ، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سب کرو، مال کماؤ، مالدار بن جاؤ، لیکن 40واں حصہ زکوٰۃ کا دو۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، جیسے کہ وہ مرغوں کی نہیں لڑائی ہوتی، دو مولوی بٹھائے ہوتے ہیں اور ایک وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ دونوں مولویوں کو لڑا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی بے وقوف لڑ رہے ہوتے ہیں سستی شہرت کے چکر میں۔ اور کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب نبی کو فرمایا گیا کہ آپ صرف دعوت و تبلیغ کے مکلف ہیں، وہ سامنے والے ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ بھئی جب ایک مسلمان کو دعوت و تبلیغ کا پابند بنایا گیا ہے، یوٹیوب اور چینلوں پہ پابند تو نہیں بنایا گیا، مسخرہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ کوئی کیا کہتا ہے، دوسرے دن کیا کہتا ہے، وہ پھر دیکھیں پھر لمبی گستاخیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب کہا جاتا ہے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں بلکہ اتباع کریں گے ہم اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جس نے کفر کیا اے نبی جی فلا يحزنك، آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں بتائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ سینوں میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ، اے نبی جی جس نے کفر کیا اس کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا کوئی کام کریں کہ ہمارا پیغام، ہمارا نام رہتی دنیا تک پہنچ جائے، دین اسلام نہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج جب دیکھیں، آج ایک ریلی نکالیں سب اپنے جھنڈے لے کے آئیں گے، دین اسلام کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ فلسطین کے لیے ریلی نکالتے ہیں، سب جماعتیں اپنی اپنی جھنڈے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ اپنی جماعت کی تشہیر ہے، نہ کہ فلسطین کی ہمدردی ہے۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد سے محروم کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے اشجار، درختوں میں سے وہ کلمے بن جائیں، اور سمندر یا مدّہ وہ سیاہی بن جائے، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اگر 7 گنا یہ دوبارہ یہ کلمے ختم ہو جائیں، گھس جائیں، 7 گنا دوبارہ یہ درختوں کو پھر کلمے بنا دیے جائیں، پھر یہ 7 گنا سمندروں کو سیاہی بنا دیے جائیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے۔ ایک غریب سے غریب انسان جو کہتا ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی کوئی کرم نوازی نہیں ہے، اس کے لیے بھی پورے انسان جمع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غریب انسان پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو لکھنا شروع کریں، اس کو گننا شروع کریں، اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چٹکی لگتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کہیں سے تنگی آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام
بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور نازل کرتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور جانتا ہے کہ یہ نفس کل کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور جانتا ہے کہ یہ نفس، یہ جان، یہ انسان کس زمین پر موت مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ یہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ کل ہم نے کیا کھانا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، کل کتنا کمانا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی خام خیالی ہے کہ میں دکان سے کھا رہا ہوں، میں ملازمت سے کھا رہا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی کمزوری اور کم علمی ہے کہ حقیقت میں کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہاں موت آئے گی اس کا بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں اب کہاں آئے گی۔ ہم میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کہاں موت آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ جب یہ چیز راسخ ہو جائے تو پھر دنیا کی طاقتیں ڈرا نہیں سکتی مسلمانوں کو۔ جب یہ چیز آ جائے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قوت اللہ کی ہے، اللہ ہی ہمارے حافظ، حفاظت کرنے والے اور ہمارے نگہبان ہیں، پھر یہ کفر یا طاقتیں اگر جمع بھی ہو جائیں تو مسلمانوں کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہی کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اتنا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے جتنا کہ اسباب پر ہے، اور اسباب کو اللہ نے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنا دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔